فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان یعنی رمضان المبارک کی آواز یہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں رمضان المبارک کی رحمت کے عشرے کا ذکر ہوا، مغفرت کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم سے آزادی کا ذکر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، معاملات اور شخصیات کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہمارا موضوع سخن ہوگا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، ایک عظیم شخصیت ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قرب حاصل ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، اور پھر اولیاء کاملین صالحین میں بھی شامل ہیں، علماء حق میں بھی شامل ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ابو المصطفیٰ محمد سراج الحق بہاولپوری صاحب، اور ان کے ساتھ شریک ثناخوانی ہوں گے ہمارے 2 معزز مہمان، وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، جناب سید محمد اعظم علی شاہ نقشبندی صاحب اور جناب محمد اویس چشتی صاحب۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ ابو المصطفیٰ محمد سراج الحق بہاولپوری صاحب، سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، ان کا ابتدائی تعارف، بالخصوص ان کا نام و نسب، اس حوالے سے، اور پھر ان کے والد گرامی کی شخصیت کیسی تھی، اس حوالے سے آپ کلام فرمائیے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون، سبحان اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب، آج جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک جی، نور اللہ مرقدہ، آمین، آپ کی شخصیت پر جو خوبصورت سیشن ہے، جی، حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے۔ آپ کے والد بزرگوار شہر حران کے ایک تاجر، ترک تاجر کے غلام اور مملوک تھے، ٹھیک، غلام تھے۔ آپ کا جو مکمل نام ہے وہ ہے عبداللہ بن مبارک بن واضح الحنظلی۔ اللہ اکبر، ٹھیک، یہ ولا کے اعتبار سے یعنی اپنے آقا کے وطن کی نسبت سے یہ مرو کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی عرب کنٹریز میں کوئی شہر تھا اس وقت، پتہ نہیں اب یہ نام ہے یا نہیں، یہ مرو کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ مروزی لکھا جاتا ہے بالکل تاریخ کی کتابوں میں، عبداللہ بن مبارک المروزی۔ آپ کے والد قبیلہ بنی تمیم کے ایک ترک تاجر کے غلام تھے، ٹھیک ہے، باغ میں جو ہے وہ مالی تھے، پودوں کو پانی لگاتے تھے، اور بڑے نیک سیرت انسان تھے، صحیح، کامل شخصیت۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ، ان کے والد کے بارے میں پہلے عرض کر دوں جیسا کہ آپ کا جی سوال تھا۔ ضرور، ایک دن وہ باغ کا مالک باغ میں آیا تو اس نے ان کے والد کو کہا کہ ایک ترش انار لے آؤ، کھٹا۔ تو یہ گئے تو ایک انار توڑ کے لائے، جب اس کو توڑا اس نے کھولا تو وہ میٹھا تھا۔ ٹھیک، مالک پوچھنے لگا جی آپ کو زندگی گزر گئی ہے باغ کی رکھوالی کرتے، آپ کو ابھی تک اتنا پتہ نہیں ہے کہ کھٹے اور میٹھے انار کی پہچان کیا ہے؟ بالکل صحیح، تو ان کے والد کہنے لگے جی یہ پہچان تو اس وقت ہوتی نا جب مجھے پتہ ہوتا کہ کس پودے کا انار میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے، بالکل صحیح، یہ تو کھانے سے پتہ چلتا ہے۔ میرے ذمے آج تک ان پودوں کو پانی لگانا تھا، میں نے آج تک ان کا پھل کھایا تو نہیں ہے، اللہ اکبر،
میں نے چکھا تو نہیں ہے، یہ ان کے والد کے تقوی کا عالم تھا، سبحان اللہ. ان کے والد کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد. ٹھیک ہے. تو یہ جو مبارک تھے یعنی ان کے والد، ان کا یہ تقوی اس باغ کے مالک کو اتنا پسند آیا، اس ترک تاجر کو، کہ وہ اس نے باغ کی رکھوالی کے لیے اپنے کسی غلام کو مقرر کیا اور ان کو گھر لے گئے. اللہ. اور وہ خود بڑے صاحب تقوی تھے، ٹھیک. تو انہوں نے ان کو اپنے قرب میں رکھا، اپنی مجالس میں رکھا. اور ان کی ایک جوان بیٹی تھی، تو انہوں نے ان کے تقوی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشورہ کیا اپنی بیٹی کے نکاح کے بارے میں. جی. تو جناب حضرت عبداللہ بن مبارک آپ نے کہا کہ جاہلیت کے عرب تو اپنی لڑکی کا جب نکاح کرتے ہیں تو حسب نسب کا اعتبار کرتے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ مال کا اعتبار رکھتے ہیں کہ جس کو بیٹی دینی ہے وہ کتنا مالدار ہے. بالکل ٹھیک. اور جو عیسائی ہیں وہ جناب حسن و جمال کو دیکھتے ہیں کہ جس کو بیٹی دینی ہے وہ حسین کتنا ہے. لیکن اسلام میں دین کا اعتبار کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ جب آپ نے کہیں بیٹی دینی ہے تو دیکھیں کہ اگلا دیندار ہے یا نہیں ہے جس کو آپ منتخب کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی بیٹی نے عمر گزارنی ہے. تو باغ کا جو وہ مالک تھا تاجر، ترک تاجر، اس کو ان کی یہ رائے بڑی پسند آئی، اور انہوں نے کہا کہ پھر میری نظر میں دین کے اعتبار سے آپ سے بڑھ کر پھر کون اتنا تقوی والا ہو سکتا ہے. تو ایک غلامی کی صورت میں آنے والے تھے، لیکن اس باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ نکاح میں دی. تو آپ خود اندازہ کریں کہ جو ان کے والد خود اتنے متقی تھے، تو وہ باغ کے مالک کی بیٹی بھی تو ایک متقیہ ہوگی، سبحان اللہ. بھی تو کتنی پارسا ہوگی. بے شک. پھر اس کے بطن سے یہ جناب حضرت عبداللہ بن مبارک کی ولادت ہوئی. اور مبارک لفظ ہی دیکھیں تو برکتوں کو ظاہر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہری باطنی برکتیں عطا ہر صورت عطا فرما دی، اور پھر ان جیسے صاحبزادے کی صورت میں عطا فرما دی. اللہ اکبر. بے شک ایسے صحیح. سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، ان کے ابتدائی حالات، بالخصوص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ان کا جو واقعہ ہے اس پر بھی تفصیل سے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آپ کو حضرت قدوۃ الاولیاء علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کشف المحجوب میں تابعین کی جو لسٹ لکھی ہے اور تابعین کا جو تذکرہ ہے اس چیپٹر میں آپ کا خصوصاً ذکر کیا. اللہ اکبر. یعنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم میں شامل ہے. بے شک. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. ثم الذین جو ان کے ساتھ ملحق ہیں یہ انہی میں شامل ہیں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، جن لوگوں کا ذکر داتا صاحب نے کیا ہے، اکثر میں یہی کہا کرتا ہوں کہ جن کا ذکر نور داتا صاحب نے کیا ہے تو وہ خود کیسی ہستیاں ہوں. اللہ اکبر. داتا صاحب کے مقام کو کون پہنچ سکتے ہیں، اور جن کا ذکر داتا صاحب نے کیا پھر وہ کیسی ہستیاں ہوں. بے شک، کوئی شک نہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، اور یہ ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. جی جی. آپ نے بستان المحدثین میں بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ہے جی تفصیل کے ساتھ. صحیح. اور محدثین اور اجلہ اولیاء کرام کی نظروں میں آپ کی کیا اہمیت اور مقام ہے اس کو بالخصوص انہوں نے ذکر کیا ہے. بالکل صحیح. ابتدائی حالات انہوں نے بھی تھوڑا سا تضاد ہے، روایات میں اختلاف ملتا ہے جی، لیکن آپ کے ابتدائی حالات میں یہی ہے کہ آپ کسی ایک کنیز پر فریفتہ تھے. ٹھیک ہے. ابتداً آپ نبیذ بھی پیا کرتے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جوان لڑکوں کے ساتھ جوانی میں، ابتدائی جوانی کے ایام جو تھے تو رقص و سرور کی محفلیں یا جس طرح کے جوانوں کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح گزرتی تھی راتیں. بالکل صحیح. تو جس کنیز پر یہ فریفتہ تھے عاشق ہو گئے تو کئی مرتبہ رات کو اس کو ملنے کے لیے جاتے. ٹھیک ہے. تو وہ چھت پر آتی اور دو چار باتیں کرتی چلی جاتی. یہ ایک دن ایک مسجد میں گئے، وہاں پہ نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، تو جو امام صاحب تھے انہوں نے قرات ذرا لمبی کر دی. ٹھیک ہے. جب قرات ذرا لمبی کی تو انہوں نے تو جانا تھا، بعد میں کہنے لگے جناب آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے، ہمیں تو بڑے کام ہیں. تو وہاں سے چلے، اور وہ جس پر یہ عاشق تھے جو ان کی محبوبہ تھی اس کا ساری رات سردیوں کی رات میں انتظار کرتے رہے. اللہ اکبر. اچھا. اتنا انتظار کیا کہ فجر کی اذانیں ہونے لگیں، اور یہ اس قدر محو تھے اس کے انتظار میں، ان کو خیال یہ ہوا کہ شاید یہ عشاء کی اذان ہے. اللہ اکبر. تو جب وہ آئی مکان کی چھت پہ، وہ چند لمحوں کے لیے اور اتنا کہہ کے چلی گئی کہ آج مہمان تھے گھر میں تو میں زیادہ وقت نہیں دے پائی. تو یہ اتنا سا اس سے ملاقات کر کے جب واپس پلٹے تو اندر سے آواز آئی کہ عبداللہ
امام صاحب کی قرات تو تیرے اوپر بڑی بھاری گزری تھی، اللہ اکبر، یہ جو ساری رات تو اس کے لیے انتظار کرتا رہے اور جاڑے کی سردیوں کی رات گزر گئی، یہ تیری طبیعت پہ گرانہ گزرا۔ اللہ اکبر، یہی بات دل میں آنی تھی کہ پھر دل کی دنیا یکسر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی باغ میں جوان دوستوں کے ساتھ ساری رات انہوں نے جناب گانے باجے میں گزاری، جی، وہ کوئی لکڑی کا وہ تار والا کوئی ساز ہوتا تھا اس وقت بجانے والا، سرنگ اس کو کہتے تھے، تو وہ ساری رات بجاتے رہے اور نبی شراب پی کر ساری رات نشے میں جب گزر گئی۔ یہ بستان المحدثین میں یہ روایت ہے کہ پھر جب آنکھ کھلی تو پھر اس کو بجانا چاہا تو وہ بجی نہیں، پھر درست کر کے ہوش حواس قائم کر کے پھر دوبارہ بجانا چاہا تو پھر وہ بجی نہیں۔ انہوں نے بھی دو روایتیں ذکر کی ہے۔ تیسری بار جب کوشش کی تو وہ اس باجے کی جو لکڑی تھی اس لکڑی سے آواز آئی قرآن کی آیت کی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے کانپ تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس لکڑی سے آواز آئی اور ایک روایت یہ ہے کہ اس درخت پہ کوئی پرندہ آ بیٹھا اور اس پرندے نے یہ آیت پڑھی۔ بالکل صحیح۔ جب یہ آیت پڑھی تو پھر یہ آیت اس قدر ان کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی دل میں اتری کہ یہ تڑپ اٹھے، اور وہ پرندہ یا وہ لکڑی کہتی تھی کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، اور یہ کہتے تھے ہاں وہ وقت اب آ گیا، ہاں اب وہ وقت آ گیا۔ پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی ہنگامی بنیادوں پہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ پچھلی زندگی، یعنی ایک آج کل ایک صورتحال ہے نا، کسی سے سگریٹ چھڑوانے ہوں تو کتنے مشکل ہے، بالکل صحیح، ڈاکٹر 2-3 سال تک ایڈوائز کرتے ہیں جی آپ سگریٹ نوشی چھوڑ دیں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی یہ مشکل ہے۔ تو انہوں نے جب کرم ہو جاتا ہے نا، جب مالک کی طرف سے ہدایت آ جاتی ہے تو پھر راستہ بدل جاتا ہے۔ اور علامہ صاحب اس میں آپ نے بڑا خوبصورت یہ واقعہ بیان کیا، اس میں کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے کہ لکڑی میں سے آواز آ جائے، پرندے میں سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ طٰہٰ میں انی انا اللہ رب العالمین، درخت سے ہی آواز ہے۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے درخت نے کلام کیا، ٹھیک ہے نا جی، کہا کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اب درخت تو رب نہیں ہے نا، وہ تو مظہر تھا نا، بالکل صحیح، کلام الہی کا مظہر تھا۔ تو یہ جو لکڑی بولی یہ کوئی قاری قرآن تو نہیں تھی نا، یا جو پرندہ بولا وہ قرآن پڑھا ہوا تو نہیں تھا، بالکل صحیح۔ یہ تو مالک جب چاہے کسی کے لیے ہدایت کا کوئی سبب بنا دے تو پھر مالک بے نیاز ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء۔ سبحان اللہ، تو یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی جو زندگی کا رخ بدلا پھر وہ یہاں سے بدلا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے ان کی سیرت کو پڑھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس قسم کی زندگی گزارنے والا انسان پھر وہ ایک قابل فخر ہستی بنے، اور وہ اس امت کا ایک درخشندہ ستارہ۔ انشاءاللہ اس کو تسلسل کو جاری رکھتے ہیں، بہت خوب۔ یعنی جب زندگی بدلی تو پھر دوبارہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ یہ ہمارے اسلاف میں وہ بزرگ ہیں کہ جن کی زندگیاں حقیقت میں ہمارے لیے مشعل راہ۔ بحیثیت انسان مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے کوئی نہ کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جو اس پر توبہ کرے، ندامت کے آنسو بہائے، دلی توبہ کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع کر لے، جیسے یہ ہستیاں کیا کرتی تھیں۔ جی ناظرین سامعین، ان بابرکت لمحات میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان، نوجوان ثنا خان، جناب سید محمد اعظم علی شاہ نقشبندی صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں الہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب سید محمد اعظم علی شاہ نقشبندی صاحب۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے نوائے ہند کے سائے میں ساری اٹھا کے چلے غلام حشر میں یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو
یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. اور بہت ہی اچھا اشعار ہے کہ نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر. نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر. مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران جہاں بھی تذکیر سلطان انبیاء کے چلے. وقت ہے کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے. غلام حشر میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، ان بابرکت لمحات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی سے ہمیں ہمارے دلوں کو روشن منور کیا جناب سید محمد اعظم علی شاہ نقشبندی صاحب. بہت خوب. سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ہمارے اسلاف میں شامل ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ آج جو نفس نفسی کا عالم ہے، ہم گناہوں کے سمندروں میں غرق ہیں، اور پھر بحیثیت انسان اگر غلطی ہوئی توبہ کر لیتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. آج تو ایسا معاملہ ہے کہ رمضان المبارک میں بھی ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ایسا معاملہ، ایسے لوگ موجود کہ رمضان المبارک کے روزوں سے دور، نمازوں سے دور، تراویح سے دور، اللہ کی رحمت، مغفرت، بخشش اور برات من النار سے دور. بدقسمتی ہماری کہ ہم ایسے نفس نفسی کے ماحول میں جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. لیکن یہ ہستیاں ایسی تھیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا تو اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور ایسا رجوع اور ایسی توبہ وہ توبۃ النصوح ہوتی، آئندہ کے لیے وہ سبق بن جاتی. انہی کا یہ خاصہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی بھی نصیب فرمائے. جناب علامہ ابو المصطفیٰ محمد سراج الحق قادری بہاولپوری صاحب، سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، آپ کے رجوع کا آپ نے ذکر کیا، یہ ہمارے لیے سبق ہے اس میں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوری زندگی، آپ کی جد و جہد سے عبارت ہے، کوشش سے، محنت سے عبارت ہے. آپ نے ظاہری دینی علم بھی حاصل کیا، قرآن و سنت، حدیث، اور پھر بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے. پھر روحانی فیض حاصل کیا، آگے امت تک پہنچایا. تو آپ کی
تعلیم کے لیے کوششیں کاوشیں، پھر جو آپ کو مقام و مرتبہ اللہ نے ظاہری باطنی علوم کے حوالے سے عطا فرمایا، اس پر آپ ضرور کلام فرمائیے۔ قبلہ مفتی صاحب، جناب حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب پڑھتے ہیں جی تو تعجب کی بات یہ ہے کہ توبہ تو کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، اور توبہ کرنی بھی چاہیے، بالکل بار بار کرنی چاہیے۔ بار بار بالکل اکثر یوں ہوتا ہے کہ توبہ کر کے نا لوگ صرف عبادات کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک، زندگی بدل جاتی ہے، حج گوشہ نشینی اختیار کر لیتے کر لی، حج عمرہ کیا، اس کے بعد زندگی بدل گئی، داڑھی رکھ لی، نمازیں شروع کر لی، بالکل روزے رکھ لیے، اچھی صدقہ بات خیرات ہے بھی یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو آپ نے توبہ کے بعد صرف عبادت پر زور نہیں دیا، اللہ اکبر، یہ بستان المحدثین اس سے میں اگلے مرحلے تک پہنچے، کئی مراحل سبحان اللہ، آپ کے بارے میں ہے کہ 1 سال جہاد کرتے تھے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، 1 سال آپ تجارت کرتے تھے، سبحان اللہ، اور جو تجارت کرتے تھے جو کچھ کماتے تھے سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر تبلیغ دین کرتے تھے۔ جی جو میں نے ابتداً آیت کریمہ پڑھی ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یہ پڑھنے کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ توبہ کے بعد آپ نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا وہ حصول علم کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حصول علم کے لیے دن رات ایک کیا، یہاں تک کہ اتنا علم حاصل کیا، اس مقام پر جا پہنچے علم حاصل کرنے میں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ابتداءً حضرت جناب امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفقہ فی الدین کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو حضرت امام اعظم کے ڈائریکٹ شاگرد ہوئے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابتداءً حضرت امام اعظم سے تفقہ حاصل کیا، اور پھر امام اعظم کی جب وفات ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت امام اعظم کا جو ہم پایا ہو، ہم اثر ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مجتہد کہ جس کے پاس اب میں زانو تلمذ طے کروں، بالکل صحیح، تو پھر مدینہ شریف جا پہنچے۔ اللہ اکبر، سبحان امام مدینہ حضرت امام مالک مالک رضی اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان پھر اللہ، آپ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، سبحان اللہ، اور پھر فقہ حنفی اور فقہ مالکی، جی ان دونوں فقہ پر آپ نے اس قدر عبور حاصل کیا کہ ان دونوں ہستیوں سے حصول علم کی وجہ سے آپ کا اجتہاد جو تھا وہ بحیت مجموعی 2 طریق پر تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، طریق احناف پر بھی اور طریق مالکیہ پر بھی، مالکیہ پر بھی اللہ اکبر، آپ کا اجتہاد تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہی وجہ تھی کہ آج تک بلکہ احناف ان کو اپنی صفوں میں شمار کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، جو مالکی ہیں وہ ان کو اپنی صفوں میں شمار اللہ اکبر، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ اس قدر آپ نے حصول علم کے لیے دونوں سے فیض و برکات حاصل بھی کی ہے، اور دونوں پھر فقہ حنفی کے ماننے والے اور مالکی فقہ کے ماننے والے ان تک فیض و برکات پہنچائے بھی، اللہ اکبر۔ یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کا جو اجتہاد تھا پھر مجمع البحرین بن گئے، کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مجمع اس حوالے البحرین سے، فقہی حوالے سے، بے شک آپ نے بہت خوبصورت لفظ چنا ہے جی، کہ یہ جو 2 سمندر ہے، ایک فقہ مالکی کا اور ایک فقہ حنفی کا، وہ ان میں جمع ہوئے، اللہ اکبر، اور پھر یہ 1 سال جہاد میں مصروف رہتے، 1 سال حج پہ تشریف لے جاتے، اللہ اکبر، 1 سال جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، اللہ اکبر، اور حضرت جناب امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان 2 ہستیوں سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے 4000 علماء اجلہ سے علم حاصل کیا، اللہ اکبر، اللہ یعنی توبہ کے بعد صرف نمازوں پہ زور نہیں دیا، حصول علم کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ صحیح، یہ بستان المحدثین کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مقام پر بزرگوں کی جماعت جمع ہوئی، بڑی خوبصورت بات ہے، سن کے ایمان تازہ ہوگا۔ جی، ایک بزرگوں کا اجتماع ہوا، تاریخ میں مذکور ہے کہ اس اجتماع کا ایک مقصد تھا، ایجنڈا یہ تھا کہ علم فقہ، ادب، ٹھیک ہے، نحو، لغت، زہد، شعر گوئی، فصاحت، شب بیداری، تہجد گزاری، اللہ عبادت، حج، جہاد، شاہ سواری، سبحان ہتھیار بندی، بے فائدہ باتوں سے اجتناب، اللہ، انصاف کی پابندی، سبحان اپنے احباب سے حسن صحبت اور ان کی مخالفت سے اعتراض کرنا،
ان بزرگوں کا یہ مقصد تھا، یہ جو سارے اوصاف حمیدہ ہیں یہ آج کے زمانے میں کس شخص میں جمع ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، آپ کے زمانے کے بزرگوں کا اجتماع ہوا کہ وہ بندہ دیکھیں کہ یہ جتنے اوصاف میں نے گنے ہیں یہ کون ہے کہ جس میں یہ سارے بیک وقت پائے جاتے ہوں۔ تو ان تمام کے تمام بزرگوں نے ان سب صفات حمیدہ میں اپنے زمانے کا سردار حضرت عبداللہ بن مبارک کو تسلیم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان ٹھیک اللہ۔ ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کو تسلیم کیا کہ وہ امام ہیں، اور ان باب ہائے مذکورہ سے ہر باب میں ان کے تفوق اور بے نظیر ہونے کا اقرار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 4000 شیوخ سے علم کو جمع کیا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، لیکن روایت صرف 1000 شیوخ سے کرتا ہوں۔ اللہ علی بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے کہ میں ایک دن عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر باہر آیا، جی، مسجد سے باہر ابن مبارک اپنے گھر کو جانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اچھا رات سخت سردی کی تھی، اللہ گھر کو تشریف لے جانا چاہتے تھے، تو جب ہم مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا۔ یہ حضرت علی بن شفیق، علی بن حسن بن شفیق، ٹھیک ہے، اس وقت وہ بزرگ ہیں، مسجد کے دروازے پہ جی انہوں نے کسی حدیث کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت علی بن حسن بن شفیق آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث پہ کلام کرنا شروع کیا، جی، اسی مقام پہ کھڑے کھڑے سردیوں کی طویل سخت ٹھنڈی رات گزر گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سردیوں کی طویل رات گزر گئی۔ مؤذن نے آ کر فجر کی نماز پڑھی، اذان پڑھی، جب اذان پڑھی تو فضیل بن ایاز، یہ بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، حضرت فضیل بن ایاز، جی، تو ابن المبارک کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے رب کی قسم میری نظروں نے ابن مبارک جیسا شخص کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ جو روایت ہے نا کہ ساری رات حدیث پر کلام کرتے رہے، یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو کچھ لمحوں کے لیے میری سوچ اس رات پہ چلی گئی جو اپنی محبوبہ کا انتظار کرتے ہیں، یعنی ایک وہ وقت تھا کہ اپنی کنیز محبوبہ کے انتظار میں ساری رات سردی میں گزار دی، بالکل صحیح۔ پھر جب کایا پلٹی تو اس مقام پہ پہنچے کہ ایک حدیث پر ساری رات کھڑے کھڑے کلام کیا۔ اللہ اکبر۔ میں حیران ہوں ان کی اس مقام علمی مقام پر اور ان کی شان پر کہ ساری رات گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں جن لوگوں نے حقیقتاً حدیث کے نور کو پایا ہے اور لطف اور چاشنی جن کو نصیب ہوئی ہے، اور جنہوں نے اکتساب فیض اس طرح کیا ہے کہ ان کو پوری رات کے گزرنے کا احساس تک ہوا۔ اللہ کرے ہم میں بھی یہ کیفیت نصیب ہو۔ یعنی عظیم محدث بھی، فقیہ بھی، اور صوفی بھی، عبادت گزار بھی، مجاہد بھی، اللہ اکبر، مجاہد بھی، اور زمانے کے ایک نامور سخی بھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاجر بھی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جناب، تمام اہم شعبوں میں کمال پر کہہ سکتے ہیں کہ آل راؤنڈر یا آل ان ون کہہ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ نے بڑا پیارا لفظ بولا تھا کہ مجمع البحرین تھے، بالکل فقہ میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد یہ جو اوصاف ہیں آپ کے، سبحان اللہ، تو ساری باتیں ایک طرف، میں تو اس بات پہ آ کے رک جاتا ہوں کہ جن کا ذکر نور داتا صاحب نے کیا ہے، سے بڑھ کر آگے بالکل صحیح بات ہے، بہت محبت کی بات ہے، یہ بہت محبت کی بات آپ نے کی۔ ان کی خدمات کا آپ نے ذکر کیا، اور پھر اگر آپ اور کرنا چاہیں بالخصوص ان کے وصال کے حوالے سے کہ وصال کب فرمایا، کہاں پھر ان کا مزار مبارکہ، اور کیسے لوگ پھر اس پر، اور خدمات کے حوالے سے بھی کچھ اور آپ بیان فرمانا چاہیں ضرور۔ بالکل جی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی، آپ کے بارے میں دو باتیں اور بڑی خوبصورت ضرور، یہ ایمان افروز باتیں ہیں۔ جی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نا چند لوگ آپ کی خدمت میں علم حدیث کی طلب کے لیے آئے، چند لوگ جمع ہوئے بھی حدیث پاک پڑھے آپ سے۔ بالکل صحیح۔ ایک شخص نے کہا کہ یا عالم المشرق حدثنا، کہ اے مشرق کے عالم ہمیں حدیث بیان کیجیے۔ صحیح۔ تو حضرت سفیان ثوری یہاں پہ تشریف فرما، اللہ اکبر۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مجالس میں حضرت سفیان ثوری بھی ہوتے تھے، وہ خود بھی محدث فقیہ اور درویش بھی ہیں، محدث فقیہ اور حضرت امام اعظم کے ہم اثر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سفیان ثوری نے جب سنا نا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے مشرق کے عالم ہمیں حدیث بیان کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، مشرق کا عالم انہیں کہتے ہو تو پھر مغرب کا کون ہے؟ اللہ اکبر، صحیح، یوں کہو کہ اے مشرق و مغرب کے عالم۔ ہاں صحیح۔ تو حضرت سفیان ثوری جیسی عظیم ہستی جن کے لیے یہ گمان رکھتے تھے، جن کے لیے یہ خیال تھا، تو
اسی طرح ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بغداد کے قریب کسی مشہور شہر میں آپ تشریف لے گئے. جی. عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا دور حکومت تھا، زمانہ تھا. تو یہ خلیفہ ہارون الرشید بھی وہاں پر موجود تھا. یہ خود بہت بڑا ایک نیک انسان تھا خلیفہ ہارون الرشید. اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ بڑا متقی اور دوسروں سے کچھ مختلف تھا. ٹھیک ہے. جی مختلف تھا، دوسروں سے مختلف تھا. صحیح. تو شہر میں ایک شور اٹھا کہ لوگ دوڑے دوڑے جناب آ رہے ہیں اور ایک ہجوم ہے. تو ہارون الرشید کی جو کنیزیں تھیں ان میں سے ایک کنیز اپنے محل کے بالا خانے پہ وہ ٹہل رہی تھی. جی. اس نے یہ شور سنا تو آواز دے کے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے اور لوگ کیوں دوڑے چلے جا رہے ہیں. جی. تو اس نے جواب دیا کہ خراسان کے ایک عالم تشریف لائے ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہے. سبحان اللہ. تو لوگ ان کی دست بوزی کے لیے اور زیارت کے لیے دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو کنیز تھی اس کو یہی بتایا کہ مخلوق کھینچی چلی آ رہی ہے جی بے ساختہ کہ عبداللہ بن مبارک کی زیارت کرنی ہے. سبحان اللہ. تو وہ کنیز اس نے پتہ کیا کہا؟ جی. یہ جملہ تاریخ کی زینت بنا ہوا ہے. اس کنیز نے کہا کہ واہ ہارون الرشید، ایک تیری بادشاہت ہے اور ایک یہ بادشاہت. اللہ اکبر. اور در حقیقت بادشاہت یہ ہے اصل بادشاہ، اور ہے ہی ایسے. آج تک یہ جتنے اولیاء کرام یا علماء کرام اپنی قبروں میں جی تشریف فرمائے، کیا ان کی حکومت ہمارے دلوں پر نہیں ہے؟ اللہ اکبر. بے کیا شک وہ ہمارے دلوں کے بادشاہ نہیں ہیں؟ یہ تو انگریزوں نے بھی تسلیم کیا کہ ہندوستان پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ السلام آپ کی قبر مبارکہ حکومت کر رہی ہے. ایسی ہے. جی. تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہارون الرشید کی کنیز نے کہا تھا کہ در حقیقت بادشاہت یہی ہے جو اس شخص کے پاس ہے. سبحان اللہ. جو میں نے یہ منظر دیکھا ہے کبھی ہارون الرشید کے لیے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. حالانکہ وہ وقت کا خلیفہ تھا، بالکل صحیح، بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ ہارون الرشید اپنے ڈنڈے کے زور پہ یا اپنی چوب دستی کے زور پہ لوگوں کو جمع کرتا ہے. بالکل تو صحیح. یہ جو دوڑے چلے جا رہے ہیں یہ کس لالچ میں جا رہے ہیں؟ نہ ان کو کسی کا خوف ہے، نہ ان کو کوئی لالچ ہے، نہ یہ کسی کے ڈر کی وجہ سے جا رہے ہیں. یہ اپنی دل کی عقیدت کی وجہ سے ہجوم ایک دوڑا چلا جا رہا ہے. اس کنیز نے کہا کہ حقیقی بادشاہت یہ ہے کہ جو عبداللہ ابن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو آج جتنے اجلہ اولیاء کرام علماء کرام اپنی قبروں میں آرام فرما ہے، جی، تو یہ سب کچھ مقام جو ہے وہ خشیت الہی سے بے شک ہے. جو آیت کریمہ پڑھی اللہ نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے در حقیقت عالم ہیں ہی وہی کہ جن کے دل میں خشیت الہی ہے، سبحان اللہ. جن کے دل میں خوف خدا ہے. تو جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے پھر وہ مخلوق کو راضی نہیں کرتے، پھر وہ خالق کی رضا میں ہر وقت رہتے ہیں. جب خالق کی رضا میں رہتے ہیں تو پھر خالق خود پوچھتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. ان کا وصال کے حوالے سے اور بالخصوص آج کا پیغام ان کی شخصیت کے حوالے سے جی امت مسلمہ اور نوجوان نسل کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جی جناب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وصال با کمال کے لیے صرف مجھے تو اتنی روایت ملی کہ رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہے. ٹھیک ہے. حضرت جناب عبداللہ بن مبارک کا وصال بالکل صحیح رمضان المبارک میں ہے. تو تاریخ بھی کوئی تاریخی روایت میں اختلاف بعض کا پایا جاتا ہے، باقی یہ کنفرم ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعت ہیں. بالکل وصال کے حوالے سے بھی نہیں نصیب. بالکل یہ حقیقت یہی ہے. اور آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آپ کی جو ہے یوم وصال رمضان میں ہے تو آپ نے آپ کی سیرت پر یہ پروگرام کیا اور جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ نے پیغام اپنے اس پلیٹ فارم بس اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے اصل اسلاف ہیں وہی ہمارے ہیروز ہیں. بالکل ان کے تذکارے پاک بھی ہوں، ان سے محبت بھی، ان کی تعلیمات کی پیروی. بالکل بالکل بالکل. آپ کے وصال کے بارے میں ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 1 سال جہاد کرتے تھے جی، 1 سال تبلیغ کرتے تھے اور 1 سال حج پہ جاتے تھے. بالکل صحیح. تو حج پہ پورا سال لگتا تھا. اس وقت پیدل کے سفر ہوتے تھے، لمبے سفر تھے. پھر وہ ان کا مقصد صرف حج کے جا کے طواف اور صفا مروہ اور جو ہے عرفات وغیرہ کے چکر نہیں تھے. وہ جو اسلاف تھے وہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو ان کا جو سفر ہوتا تھا نا وہ تبلیغ دین میں گزرتا تھا. وہ جہاں بھی ڈیرا لگاتے تھے سیکھنے جس جگہ بیٹھ گئے دیدہ نم اٹھے ہیں، آج کے شخص کا منہ دیکھ کے ہم اٹھے ہیں. تو یہ اس طرح کی ہستیاں تھیں کہ ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ پھر بدبخت نہیں رہتا تھا، وہ بھی شہید بن جاتا. بالکل شہید، بالکل شہید بن جاتا تھا. تو جہاد 1 سال جب جہاد پہ گئے تو واپسی کے وقت رستے میں ایک قصبہ تھا جسے
حیت کہتے تھے، یہ موصل شہر کے قریب ہے، ٹھیک ہے، موصل کے قریب، عراق میں، جی بالکل تو وہاں پہ آپ پہنچے تو آپ بیمار ہوئے، اور اسی علالت میں ہی آپ جو ہے آپ نے اپنی جان سپرد خدا کی، اللہ، اور ماہ رمضان المبارک 171 ہجری میں جی آپ کی وفات کا سال ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد صالحین میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، جی، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ابن المبارک فردوس اعلیٰ میں پہنچ گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ پھر مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام، سبحان اللہ۔ آج کا پیغام جو مجھے سمجھ آئی ہے جی، میں ایک کم فہم اور علمی طور پہ ایک ناقص بندہ ہوں، مجھے یہی سمجھ آئی ہے، مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ کیونکہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے، جی جی، سال بعد جیسے ماہ رمضان آتا ہے، اسی طرح کئی لوگ بھی ہمارے ایسے ہیں کہ جو سال بعد مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تسبیح و تحلیل میں بھی ٹائم گزارتے ہیں، نمازوں میں بھی گزارتے ہیں، جی، ایک مہینے کے لیے توبہ بھی ہوتی ہے، مسجدوں کی رونق بھی بن جاتی ہے۔ اللہ، تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی جو سیرت ہے وہ پڑھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ توبہ ہو تو پھر ایسی ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جیسے ہم رمضان میں نیکیوں کا جو ہے سیزن سمجھ کے دن رات نیکی میں گزار دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں کوئی ایسا رمضان بھی اللہ کرے نصیب ہو کہ ایسی توبہ ہو کہ جس کے بعد پھر مسجدیں اس طرح ویران نہ ہو جایا کریں، نمازیں قضا نہ ہو، بہت خوبصورت، پھر اس کے بعد غریبوں بے کسوں کی جو ہمدردی ہے، ان کی جو معاونت ہے وہ سال بعد نہ ہو، وہ پورا سال ان کا خیال رکھا جائے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ آپ کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لے، یہ دوسرا پہلو عرض کر رہا ہوں، جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر توبہ کرنے والے کو یہ چاہیے کہ پھر وہ دین سیکھے، اللہ اکبر، بالکل جو بقا ہے وہ علم دین میں ہے، بے علم نتوا خدا را شناخت، بے شک بے شک، یہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا یہ شعر ہے، بے شک ایسے ہی ہے کہ علم کے بغیر، وہ حضرت سلطان العارفین بھی کہتے ہیں نا کہ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے دو چیزیں آپ کی زندگی میں سب سے اہم ملی، ایک تو یہ کہ توبہ نصوحا، توبہ ایسی پکی کی کہ پھر اس کے بعد قدم متزلزل نہیں ہوئے، اللہ اکبر، ڈگمگائے نہیں، بالکل صحیح، پکا پیر ترین جے ترنا کہ تلک کی تھے نہ جامی، اللہ اکبر، جے اس رستے پہ محمد پھر سر دھڑ دی بازی لامی، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ تو پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، بالکل تو لفظ آپ نے کہا ایک یہ، دوسری بات یہ کہ توبہ نصوحا ہو، بالکل صحیح، دوسری بات یہ کہ جوانی کے عالم میں اگر جوانی کے نشے میں کچھ ایام ایسے گزرے بھی تو پھر انسان اس کے بعد یوں رب کو راضی کرے کہ جو پچھلے ایام ہیں نا ان پر نیکی کا پردہ آ جائے، بالکل صحیح، یعنی وقت پیری در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پر ہے، بڑھاپے میں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، بڑھاپے میں بس یہی، اگر بڑھاپے میں جو اور کام ہو تو یہ ہم وہ بھی نہ چھوڑیں، بڑھاپے میں اور کچھ ہوتا نہیں ہے، جوانی میں نماز پڑھنی، جو کرنا ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، اللہ بڑھاپے میں کہاں قدرت، یہ نوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس وقت تو پھر سارے اعضاء ہی مزمحل ہو۔ وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، جب سجدے کی قوت ہوتی ہے تو مسجد میں ہم جاتے نہیں، اور پھر جب دل کرتا ہے تو پھر سجدے کی قوت نہیں ہوتی، پھر کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جی، پھر سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوتا، اللہ ٹھیک ہے نا جی۔ ایسے ہی ہے، بالکل آپ مسجدوں کا وزٹ کریں، فیصل آباد کی 99% مسجدوں میں آپ کو 10 بزرگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا، اس میں کسی کی اہانت مقصود نہیں، ایک سبق ہے، نہیں، سبق ہے، بالکل صحیح، سبق ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سب ایسے نہیں، وہ سب جوانی میں بھی عبادت گزار، بالکل صحیح، لیکن اگر ایسا ہو، یہ پھر بد نصیبی ہے کہ جب سجدے کی طاقت ہو تو پھر انسان کرے نا، جب طاقت نہ ہو تو پھر دل کرے تو پھر تک سجدہ کرنا، بالکل صحیح، اعضاء کام کرنا چھوڑ دے، ایسا نہ ہو۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت پیغام ناظرین سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، اور بہت خوبصورت گفتگو، حقیقت میں یہ اصلاحی گفتگو ہے اور دلوں میں اتارنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین، رب سہل ویسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، آمین، وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ارحم الراحمین، آمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ الہ العالمین، اس خوبصورت نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، آمین، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص کی طاقت عطا فرما، آمین، میرے مالک اس پلیٹ فارم 9 چینل کی پوری ٹیم کو سلامتی عطا فرما، ان کو اپنی رحمتوں کے حصار میں جگہ عطا آمین، فرما۔ میرے اللہ اس ادارے کے جتنے منسلک لوگ ہیں، اس کے مالک، اس کے جو ہے
پروڈیوسر سے لے کر اس کے منتظمین سے لے کر اس کے ہر خادم تک یا اللہ پاک سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس پیغام کو امت مسلمہ کے لیے ہمارے لیے یا اللہ بخشش کا نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ آمین۔ الہ العالمین زندگی ایمان پہ گزرے، ہمیں موت ایمان پہ عطا فرما۔ میرے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، حرمین کی خیر فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما۔ آمین۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، آمین۔ اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے مہمان ثناء جناب محمد اویس چشتی صاحب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں خوبصورت گلدستہ نعت کا پیش کریں گے۔ جی جناب محمد اویس چشتی صاحب۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دم، آؤ درے زہرا پر دامن، ہے نسل کریموں کی اور لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ
عزت سے نہ مر جائے، کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر، جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان